پہلے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے آج سینٹ سے خطاب کیا، آج کے دن کے حوالے سے اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے گفتگو کی، ذرا سنیے۔ ان کے استاد کون ہیں؟ ان کے استاد وہ ہیں، اسرائیل ان کا استاد ہے جس نے مغربی کنارے پر، جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں، وہاں اسرائیل نے جس انداز سے آئسولیٹڈ جگہوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، ڈیموگرافی بدلنے کی کوشش کی، تو یہ اس کے استاد ہے۔ پیلٹ گنز میں ان کا کون استاد ہے؟ اسرائیل ان کا استاد ہے۔ ظلم کرنے میں کون استاد ہے؟ اسرائیل ان کا استاد ہے۔ مگر یہ اپنے استاد سے کہیں آگے ہیں، مظالم کے اعتبار سے یہ کہیں آگے پہلے بھی تھے، مگر یہ مزید اپنا ٹیکنیک سیکھ رہے ہیں، وہاں سے سیکھ کر مزید مظالم ہمارے اوپر، ہمارے کشمیری بھائیوں پر بڑھا رہے ہیں۔ یہ تھے جناب پریزیڈنٹ علوی، اور وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا کا استاد کون ہے، مودی کا استاد کون ہے، اور انہوں نے یہ سارے ظلم و بربریت کے طریقے کہاں سے سیکھے، تو وہ تھا اسرائیل۔ اسرائیل انڈیا کا استاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جب بھی مشکل وقت پاکستان پہ بھی آیا تب بھی اسرائیل نے انڈیا کا ساتھ دیا، اور یہ نئے نئے طریقے جو ہے وہی سکھا رہا ہے۔ اب ذرا وزیر اعظم عمران خان کو سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں نقشہ جو خاص طور پہ کل جاری کیا اس کے بارے میں۔ یہ جو نقشہ پولیٹیکل میپ کشمیر کا آیا، اس کے پیچھے اپنی فلسفی بتا دوں۔ آئیڈیا ایک آتا ہے، اس آئیڈیا کے متعلق کہتے ہیں کہ این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم، کوئی فوج نہیں روک سکتی اس آئیڈیا کو۔ اور اس نقشے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن۔ سو ہم اس چیز کے اوپر کلیئر ہیں، حال ہی اس کا ایک ہے، یہ ضروری تھا کرنا، کیونکہ ہندوستان نے جو نقشہ بنایا، آزاد کشمیر بھی سارا اندر اور گلگت بلتستان بھی، ریئیکٹ کریں، ہم بتائے ہیں کہ اصل میں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ کبھی بھی ہندوستان کی ٹیریٹری نہیں تھی، یہ اللیگلی انہوں نے آکیپائی کی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ ایک اور وزیر اعظم نے کہا کہ زندگی کا تجربہ انہیں کیا بتاتا ہے؟ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے۔ جو انسان ہار نہیں مانتا، ہار اس کو ہرا نہیں سکتی۔ دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی آپ کو چیز نظر آئے گی کہ یہ مایوسی مسلمان کے لیے گناہ ہے۔ ہم جب مایوس ہو جاتے ہیں، جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میری اندازہ یہ ہے کہ یہ جو جدھر پھنس گیا ہے نریندر موڈی یہ قدم اٹھا کے ہندوستان میں، اس کا اب صرف ایک ہی نتیجہ ہوگا، اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ انشاءاللہ ایک دن کشمیر آزاد ہوگا۔ یہ تھے جناب وزیر اعظم عمران خان۔ اب ذرا کشمیر کی لیڈرشپ کیا کہتی ہے؟ آج کشمیر کی لیڈرشپ کے شارٹس نہیں ہیں، بھارتی فوج کے ذرا شارٹس سنوا دیں گے۔ تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ آج شہر سری نگر میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور راستے پہ کوئی نہیں آئے گا، مہربانی کر کے آج اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیے۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے، کوئی بھی شخص صبح سے روڈ پہ نہیں نکلے گا، جو بھی نظر آئے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی جی، اور نریندر مودی کا اور انڈین سرکار کا اگر یہ کلیم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال اس کے کنٹرول میں ہے، تو پھر تو اس طرح کی کوئی پابندیاں، کوئی کرفیو، ڈبل لاک ڈاؤن کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ہم نے آپ کو دکھایا کہ پہلے کرفیو اناؤنس کیا گیا، اور جب تھوڑا سا پریشر آیا عالمی برادری کی طرف سے، انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے خاص طور پہ، اور یہ میڈیا کی زینت بننا شروع ہوئی خبریں، تو پھر اس کو دفعہ 144 کا نام دے دیا گیا۔ لیکن دفعہ 144 کیا ہوتی ہے جناب؟ دفعہ 144 ہوتی ہے 5-7 افراد سے زیادہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دوبارہ سنیے کہ مقبوضہ کشمیر میں کل ڈبل کرفیو تھا، کل بھی اور آج بھی، اور اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی اور سناٹا تھا، کسی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی، خواہ وہ کسی بھی بڑی مجبوری میں ہو۔ سنوائیے جی دوبارہ۔ حضرات، تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ آج شہر سری نگر میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور راستے پہ کوئی نہیں آئے گا، مہربانی کر کے آج اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیے۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے، کوئی بھی شخص صبح سے
रोड पे नहीं निकलेगा। जो भी नजर आएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जनाब सुना। और सदर ममलिकत क्या कह रहे हैं अगेन कि 1 साल के बाद भी क्या देखा। अगर इतना ही अच्छा है, 1 साल आपने सब कुछ करके देख लिया, अपना कानून बदला, और अगर लोग इतने ही खुश हैं तो आज 2 दिन की पाबंदी, कर्फ्यू क्यों लगाया। हमारे आज़ाद कश्मीर में आप जाकर देखें, सब कुछ खुला हुआ है, मीडिया के लिए खुला हुआ है, फॉरेनर्स जाकर देखना चाहें जाकर देखें। तो मैं समझता हूं कि अगर एवरीथिंग इज हंकी डोरी as far as that is concerned, so why insist on curfew for the last 2 days? चौधरी साहेब फरमाइए। जी, एक और एलिमेंट जो आप लोगों ने यहाँ जो कह देते कश्मीर का सौदा कर दिया और फौज भी नहीं काम कर रही है, फलां नहीं कर रहा। हिंदुस्तान जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का उनका कमांडर है या चीफ है या जो भी नाम उन्होंने रखा हुआ है, उसने कहा जब से इमरान खान गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान की तरफ से पोस्चर जो है अग्रेसिव और मूवमेंट तेज़ और मुदाखलत बढ़ गई है। ये इंडियन BSF का जो कमांडर है उसका बयान है, कोई यहाँ से गढ़ के नहीं दिया गया। तो ओनली द वेयर नोज वेयर डज द शू पिंच। जी, एक तो ये बात है। हाँ जी। दूसरी बात है कि दे हैव सक्सीडेड इन नथिंग। जो उन्होंने 1 साल में कोशिशें की हैं उल्टा असर हुआ है वज़ीर आज़म साहब ने। और मैं ये भी आज कहूँगा कि जितनी तलख तुरश बातें उन्होंने सुनी, पूरे तहम्मुल से तमाम मुकातबे फ़िक्र की आज़ाद कश्मीर असम्बली में, और जो मायूसी और नेगेटिविटी और डिस्पोंडेंसी फैलाई जा रही थी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने जब 313 से शुरू हुआ काम तो 2 बड़ी सल्तनतों के लेटर लिखे और 10 साल के अंदर 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 वो दोनों की दोनों तहस नहस हो गई थी। और कश्मीरी जो हैं जो जद्दोजहद कर रहे हैं, हमने कल भी कहा है, परसों भी कहा है, आज भी कहते हैं, ऐलान कहते हैं कि कश्मीरी लाजमी कामयाब होंगे, आज नहीं तो कल। चौधरी साहब बिल्कुल इस पे जो नक्शा कल पाकिस्तान ने नया ऑफिशियल मैप, पॉलिटिकल मैप जारी किया, उसका आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बताया। और आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में न सिर्फ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर और बल्कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद, सरदार अतीक अहमद, सरदार इब्राहीम और जनाब जमात इस्लामी के तुराबी साहब, इन सब ने उसको सपोर्ट किया है उस नक्शे को। और उन्होंने कहा है कि नक्शे के साथ साथ अब पाकिस्तान को अमली इक़दाम भी उठाने चाहिए ताकि जो इस वक्त पूरी दुनिया में फेवर मिल रही है, ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ की तंजीमें, मजहबी रवादारी की को मॉनिटर करने वाली तंजीमें, वो जो सपोर्ट कर रही हैं और मसला कश्मीर उजागर हुआ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाया जा सके। साबर शाकिर साहब, आज ये भी बहुत अच्छा ऐलान हुआ है कि सैयद अली गिलानी जो हुर्रियत रहनुमा है और जी बिल्कुल जिनकी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट उसको मैंने रखा हुआ है, उसके लिए जो निशान पाकिस्तान देने का ऐलान जी, उसको ख़ास तौर पे हम ब्रेक के बाद ख़ास तौर पे जी, क्योंकि वो एक छोटी खबर नहीं है। सैयद अली गिलानी साहब एक बहुत हमाजहत शख्सियत हैं, पूरी तारीख़ है और उन्होंने पूरी उम्र, सारी उम्र जो है वो जद्दोजहद आज़ादी में गुजार दी और उनके लिए एक निशान वो अलग से मैंने रखा हुआ है। चौधरी साहब उसका जिक्र करते हैं और उनको सैल्यूट भी करेंगे गिलानी साहब को। जनरल गुरमीत सिंह है जी, वो कल पहले तो सोशल मीडिया पे इंडियन साइड पे भी मजाक उड़ाया गया। ये जो इंडिया ने पाकिस्तान ने पॉलिटिकल मैप जारी किया है, इसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर संजीदा लोग आए, उन्होंने कहा कि ये आप इस अटैम्प्ट को, इस ऐलान को, इस नक्शे को गैर संजीदा ना लें, बल्कि इसको ज़रा अहमियत को भी समझें और इसकी हिद्दत और शिद्दत को भी समझें। जनरल गुरमीत सिंह हैं, उन्होंने क्या कहा ज़रा सुनिए। Similar act was also done by Nepal in the tri-junction there, and now it has been done by Pakistan. India has drawn its red line very, very clearly on 5th and 6th of August 2019 that POK, Gilgit-Baltistan will be taken back. So there should be no doubt. And this also includes extradition. In fact, that is the reason that the axes of the proxy are absolutely into the desperation. ये जनाब जनरल गुरमीत सिंह थे
وہ کہہ رہے تھے کہ سیاچین، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سیاچین بھی شامل ہے، یہی وجہ ہے کہ پراکسی کا محور مایوسی ہی ہوگا، یہ کہہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد خاص طور پہ ایک اور جنرل انڈین کہہ رہے تھے کہ اس کی اہمیت کو آپ بالکل اگنور نہ کریں، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چائنا اور پاکستان کا کو ایڈونچر ہے، مشترکہ ان کا ایک پلان ہے، اور اس باریکی کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ جوش صاحب، کل تو میرا خیال ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی، آج شاید آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرح۔ نہیں ہونا کہ سیانے دی گلاں اور وہ کی ہے آملے دے اچار دا ذرا بعد جو پتہ لگتا ہے، یعنی وہ اس کا آپ کو پتہ ٹیسٹ بڑی دیر رہتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اگر آپ نے آملہ جو ہے اس کو ہرے رنگ کا جو ہوتا ہے، جی تو جی، اچھا اینی وے، ابھی یہ نہیں جو بات ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان نے آج ایک سیاسی میپ اناؤنس کیا ہے تو یہ کل فزیکل میپ بنے گا، جغرافیائی حقیقت کی روپ دھارے گا، آج نہیں تو کل۔ اور میں نے تو کل بھی کہا کشمیری جو ہے وہ پاکستانی ایک کمیونٹی کے طور پر آکوپائڈ کشمیر میں بیٹھے ہیں، اور چین ایک بڑی طاقت کے طور پر چین جو ہے لداخ کے اندر بیٹھ گیا آ کے، اور ان کے جنہیں ترلے منتا سن کہ جی آپ پیچھے کر لیں، وہ آگے کر لیں، ان کا ہم پیچھے ہی ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ باقی جو علاقہ ہمارا ہے یہ بھی واپس کرو، اور پاکستان کے ساتھ بھی اپنے معاملات درست کرو۔ بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ نے چین کا ذکر کیا تو میں چین کی خبر بھی ساتھ ہی ایڈ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر مزید بھی ہمارے پاس ہیں۔